السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری چھوٹی سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھانے کے لیے، اور ہمارا ٹاپک ہے طفولۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طفولہ عربی زبان میں چائلڈہڈ کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ اس محبت کے ساتھ تھیں جس محبت میں انہوں نے والد اور والدہ دونوں کا بہترین کردار ادا کیا۔ عرب کلچر تھا کہ بچوں کی اچھی ہیلتھ کے لیے ان کو بدوؤں کے پاس گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ کھلی آب و ہوا میں، فریش آب و ہوا میں ان کی گروتھ اچھی ہو جائے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو تھے نہیں، قریش کے باعزت گھرانوں میں ضرور آپ کا گھرانہ تھا، لیکن کوئی بہت ہائی اسٹیٹس، ایلیٹ کلاس، مال و دولت کے لحاظ سے تو تھی نہیں۔ تو جتنی بھی ویٹ نرسز تھیں سب نے ان بچوں کی طرف فوکس کیا جن کے والد ان کو اچھی نرسنگ فیس دے سکتے تھے۔ بی بی حلیمہ جن کے اپنے پاس کمزور ترین جانور تھا، یہ سال فیمائن کا سال تھا، اپنے پاس ان کے اپنا بیٹا تھا گود میں ان کے، اور کوئی بہت اچھے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے تھی نہیں۔ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا ہے جس کو اس وقت کسی ویٹ نرس نے نہیں لیا، اور وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس بچے کو لے لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بی بی حلیمہ نے لی اور آپ کو لے کر گاؤں کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ہی کہتی ہیں کہ ڈیورنگ بریسٹ فیڈ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے بہت اچھا جو ہے وہ دودھ کی پروڈکشن ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد سے ان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ کے گھر میں آنا تھا، اور اس کے بعد ان کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپس ان کی والدہ کے پاس مکہ لے جانے کا وقت آیا تو بی بی سعدیہ ان کو مکہ لے کر آئیں، لیکن خواہش کا اظہار کیا کہ کچھ تھوڑا عرصہ اور ان کو میرے ساتھ رہنے دیجیے۔ بی بی آمنہ نے ان کی اس بات پر اتفاق کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں سیرت کے واقعات میں وہ واقعہ پیش آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو پاک کیا گیا۔ بی بی حلیمہ تھوڑا ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہترین وقت گزارتی رہیں یہاں تک کہ آپ 6 سال کے ہو گئے۔ بی بی آمنہ اپنے ایک ریلیٹو کے طرف مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اور وہاں کچھ دن قیام کیا۔ واپسی پہ راستے میں بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا مکہ پہنچنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی۔ آپ کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب پر آ گئی۔ بہت محبت کرتے تھے، مکہ کے ایک بہت بہت عزت دار شخص تھے۔ ان کے لیے مشہور تھا کہ ایک بلینکٹ سارٹ آف ان کا تھا جو یہ بچھا کر مکہ کے صحن میں بیٹھا کرتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کے اس بلینکٹ پر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جائے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے اتنے فیوریٹ تھے کہ ان کے اس بلینکٹ پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے۔
ابھی آپ 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ کی ذمہ داری یعنی آپ اپنے چچا ابو طالب کی گارڈین شپ میں آ گئے. آپ کو یہ کانسٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نظر آ رہا ہے. 10 سے 12 سال کی عمر میں جیسے مکہ کے نوجوان شیپرڈ کا کام کیا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ نے بھی یہ کام کیا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھیں اور ہم اپنے بچپن یا اپنی اولاد کے بچپن سے تھوڑا سا بھی اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں. پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے، 6 سال کے ہوئے تو والدہ چلی گئیں، 8 سال کے ہوئے تو بہت محبت کرنے والے دادا چلے گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا. اور حضرت ابو طالب کے لیے آتا ہے کہ بہت محبت کرتے تھے، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، لیکن ان کی اپنی بہت اولادیں تھیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار دیا کرتے تھے. بٹ دس چائلڈہڈ جس میں آپ ایک بچے کی عمر دیکھ رہی ہیں پیدائش سے لے کر 10-12 سال تک کی، ہمارے بچوں کے ساتھ تو لگژریز، نعمتیں، ابنڈنس، ٹو مینی تھنگس، اس کے مقابلے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمارے سامنے ہے. ہم آج ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں ہیں کہ ہم شاید اس کیفیت اور اس لائف سٹائل سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. آج تو ہر انسان اپنے آپ کو ڈپرائیو بنانے کے لیے، اپنی آج کی غلطی کو اپنی بچپن کی کسی کمی سے کنیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آج کے غصے اور اپنے آج کے فرسٹریشن اور اپنی آج کی گریڈ کو اپنی بچپن کی کسی نعمتوں کی کمی کی محروم زندگی سے اٹیچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اصل میں جب پیدا ہوئی تھی میرے ابا نہیں تھے نا، تو آئی ایم جسٹیفائیبل کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. اصل میں جب میں پیدا ہوئی تھی تو ہمارے گھر میں اتنی نعمتیں نہیں تھی نا، تو اٹس جسٹیفائیبل کہ میرے اندر کچھ اس طرح کی کمزوری شخصیت میں آ گئی. اصل میں میری والدہ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا نا، تو اسی لیے میرے اندر جو ہے وہ اس وقت شخصیت کے اندر یہ ڈپریشن، یہ سٹریس، یہ فوبیاز، یہ انگزائٹیز، یہ بہت زیادہ آ گئے. یعنی آج کا ہر انسان تیار بیٹھا ہے اپنی پچھلی زندگی، اپنے بچپن کے کسی محرومی کے وقت کو، کسی کم نعمت کے وقت کو یاد کر کے اس سے آج کی غلطی کو اٹیچ کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک اپس اینڈ ڈاؤنس، رولر کوسٹر کی طرح آپ کو نظر آتا ہے. والدین جو جان سے زیادہ اولاد کے لیے محبت نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، آپ نے تو والد کی محبت اس طرح سے ایکسپیرینس ہی نہیں کی. ہاں، دادا بہت محبت کرتے تھے، چچا بہت محبت کرتے تھے، لیکن والد کی محبت تو آپ نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی. 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ چلی جاتی ہیں. 8 سال کی عمر میں بے تحاشا محبت کرنے والے ان کے دادا چلے جاتے ہیں، اور اس سب کیفیت میں بھی ان کا کانفیڈنس شیٹر نہیں ہوتا، وہ محرومیوں کا شکار نہیں ہوتے، وہ خود کو ڈپرائیو نہیں سمجھتے. کیوں؟ آپ کہیں وہ اللہ کے رسول تھے نا اس لیے. جی ہاں، وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی اسپرچویلٹی میں ہائیسٹ مقام پر تھے، بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہی تو ہمارے لیے نمونہ بنائے گئے ہیں، انہی کو تو فالو کرنا ہے. ہم انہی کے تو فالوورز ہیں، ہم انہی کی تو شفاعت چاہتے ہیں، ہم انہی کے راستوں اور انہی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنا چاہتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے یہ سبق آج سیکھ کر اٹھے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کسی نعمت کے نہ ہونے پر ناشکر نہ بن جائیں. ہر اس وقت انسان، ہر اس وقت نوجوان، ہر اس وقت بچہ اس شے پر فوکس کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اور جب ماں باپ احساس دلاتے ہیں بیٹا تمہارے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، تو بچہ کیا کہتا ہے؟ سو واٹ، سب کے ماں باپ ان کو دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دیکھیں میرے پاس وہ نہیں ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ کانسٹینٹلی ہمیں ناشکرا بنا رہا ہے، ہمیں کانٹینٹ نہیں بنا رہا. ہم اپنی
अवेलेबल चीजों को, अवेलेबल नेमतों को एंजॉय नहीं कर पाते, बिकॉज हमारा सारा फोकस वहां होता है जो नहीं है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है ना, तो आपके पास जो नेमत है लिख लीजिए, वो बहुत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ऐसी नेमतें उनको मुयस्सर नहीं थी। हमें तो हया आनी चाहिए कि हम एक तरफ मोहब्बत के दावे करते हैं, एक तरफ उन पर जान कुर्बान करने की बातें करते हैं, एक तरफ उनकी शफाअत के लिए हम जो हैं वो उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ जब हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं, इतनी नेमतें जहां पर हैं, हम वहां पर भी रोना मचाते हैं, शोर मचाते हैं, जल्दबाज बनते हैं, नाशुक्रे बनते हैं। क्यों नहीं? ऐसा नहीं कीजिए। हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक दिन से सीखना है। उनका कॉन्फिडेंस शैटर नहीं हुआ। अगर अल्लाह ताला ने आपके पास कोई नेमत नहीं दी, वालिद नहीं है, वालिदा नहीं है, हालात मुनासिब नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप जो चाहती हैं वो आपको नहीं मिल रहा। हमारे आजकल के बच्चों का रोना क्या है? हम तो अगर अपने बच्चों के रोने देख लेना, तो हम जरा सा भी तफक्कुर करने वाले हों तो हमें खुद शर्म आए कि हमने अपने बच्चों की क्या तरबियत की है। हमारे बच्चे इस बात पे रोते हैं कि हमारे अम्मी अब्बा हमें फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने नहीं जाने देते, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग सो डिप्राइव्ड। मेरी अम्मी ने मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बीच पर नहीं जाने दिया, ओ माय गॉड हाउ अनलकी आई एम। मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेने दिया, बिकॉज उनको बहुत सेल्फ प्रोटेक्शन और उनको बहुत ओवर प्रोटेक्शन की जो थी वो खौफ और फोबियाज थे। ओ माय गॉड, मैं तो डिप्रेशन में चली गई। दीज आर द रोना ऑफ आवर चिल्ड्रन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना कंफर्टेबल बेड था, कैसी वार्डरोब थी, कितने स्लीपर्स थे, कितने हैंडबैग्स थे, किस तरह की शर्ट्स थी, कितनी पी कैप्स थी, कितना आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, कौन सा स्कूल था, कौन सा इंस्टीट्यूशन था, कितनी जगह पर माँ बाप उनको जो थे वो फन के लिए लेकर जाते थे, कितनी जगह पर माँ बाप ने उनको कहाँ कहाँ क्या क्या दिया एज कंपेयर टू आवर किड्स, आवर यूथ। वी नीड टू लर्न। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का मौका जब मिले, प्लीज कंपेयर इट विद योर लाइफ्स। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मैं एक एक लम्हा पढ़ूं, मुझे उनसे मोहब्बत होने लग जाए, मेरा उनसे मुलाकात का शौक बढ़ने लग जाए, साइमल्टेनियसली मेरे अंदर शुक्र आए। मेरे नबी ने मुझे शुक्र करना सिखाया, मेरे कुरान ने मुझे शुक्र करना सिखाया, मेरे नबी ने मुझे कॉन्फिडेंट बनना सिखाया, मेरे नबी ने मुझे सिखाया कि जो मिले उस पर शुक्र करो, उसकी तरफ मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो और दीन के मामले में अपने से आगे बढ़ते हुए को देखो। वी नीड टू कम बैक ऑन दीज टीचिंग्स। रसूलुल्लाह से मोहब्बत कीजिए। इतना प्यारा बचपन, इतना प्यारा बचपन कि अगर इस बचपन के साथ आज आपको कोई बच्चा नजर आए ना, तो आपको उस पर उमड़ कर प्यार आ जाए। और फिर आप देखें कि वो बच्चा जवान होता है तो उसकी शख्सियत में कोई फ्लॉ नहीं होता, वो अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो बात बात पर ये नहीं कहता मैं इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हूं, मत बात करें मुझसे, एंड देन स्टार्ट गिविंग द जस्टिफिकेशंस के अम्मा मैंने आपके साथ बदतमीजी से इसलिए बात की थी बिकॉज मैं बहुत डिप्रेस्ड था। We need to learn this from तफूलतु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बेहतरीन इंसान थे, वो बस सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन है, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने उनके नक्शे कदम पर चलने को कहा है। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आज से जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं उसकी कदर करने वाले बने। माँ बाप सर पर हैं, उनकी कदर कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, भवें चढ़ा चढ़ा कर, माथे पर 4 बल डाल डालकर, लकीरों के साथ, आंखें अपनी रोल करके, कंधे अपने उचका उचका कर उनसे बात ना करें। माँ बाप की कदर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से सीखें, जो नेमतें हैं उस पर शुक्र करें और अपनी पर्सनैलिटीज को
کسی بھی نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈپرائیوڈ پرسنالٹی بننے کی طرف نہ لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔